میں نو مسلم ہوں، 6 سال پہلے مسلمان ہوا تھا تو ترنت نماز فرض ہو گئی تھی۔ ترنت بولے تو فوراً 1 سال مجھے نماز سیکھنے میں لگ گیا تھا، تو کیا مجھے قضائے عمری پڑھنی پڑے گی؟ بہت ٹینشن میں ہوں۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیکھنے میں ٹائم لگا تو جس طرح بس ارکان بھی اگر ادا ہو گئے تھے نا، جیسے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی لیکن آپ سورہ فاتحہ سیکھ رہے تھے اور جتنی سیکھتے تھے اتنی پڑھ لیتے تھے، قیام کر لیتے تھے، رکوع کر لیتے تھے، 2 سجدے یعنی جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے بیسک ارکان، تو آپ کی نماز ہو گئی۔ کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے نا تو جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگتا ہے تو وہ سیکھنے والا ٹائم میں شرعاً وہ معذور ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ رکعتیں اور سجدے پورے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر رکعتیں بھی پوری نہیں تھیں، کیونکہ رکعتیں سیکھنے میں تو ٹائم نہیں لگتا نا، جیسے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں آپ نے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اب 2 رکعتیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے تو کرنے ہی پڑیں گے۔ سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تحیات کو سیکھنے میں اور سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس سیکھنے میں جو ٹائم لگا تو اس میں جس طرح بھی آپ نے پڑھ لی آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ تو جو نمازیں پڑھ لی ہیں جیسے تیسے بھی پڑھی ہوں ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پڑھی نہیں سرے سے تو وہ تو بہرحال آپ کے ذمہ ہے، پھر اس میں توبہ استغفار بھی ضروری ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو نماز میں کتنا حصہ سکھا دینا چاہیے فوراً، یہ خوب سمجھ لیں۔ جیسے اسلام میں داخل ہو اس کو سب سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہو، جیسے کوئی غیر مسلم عصر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو فوراً بتا دیں بھائی اب عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تو کیسے پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے اس کو تو نہیں آتی، اس کو وضو کرا دیں، بھائی اس طرح سے وضو کرنا ہے، اور یہ بتا دیں عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعتوں میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں، اس طرح سے اتنا بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور پھر اس طرح سے نماز پڑھ لے۔ ہاں ٹائم اس کو لگے گا سورہ فاتحہ سیکھنے میں، تو سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم کو یاد کرائی جائے گی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے تو پھر اس کو مختصر سی کوئی قرآن کی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ یاد کرا دیں، یا قل هو اللہ احد یاد کرا دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اس کو التحیات یاد کرا دیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ یاد کرا دیں۔ اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت باندھنی اللہ اکبر کہہ کے اور نماز ختم کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا اس کو آ گئی نا تو بس فرض ادا ہو جائے گا اس کا۔ پھر بے شک رکوع سجدے کی تسبیحات نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس سے، رکوع سجدے کی تسبیحات سیکھتا رہے گا آرام سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو نماز کا جو ایک ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے نا وہ اتنا سیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو آپ نے کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہنا ہے بھائی ابھی والی نماز پڑھو، وضو کرا دیں، بہتر تو یہ غسل کرا دیں اس کو۔ سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا غسل کا حکم دیتے تھے، تو اگر حالت جنابت میں ہے تو پھر تو غسل فرض ہے، تو غسل کرا دیا اس کو، اور فوراً بولا بھائی آپ نے اب وقتی نماز پڑھنی ہے کیونکہ نماز قضا نہ ہو۔ کیسے پڑھے گا؟ آپ بتا دیں بھائی عصر کی نماز ہے 4 فرض پڑھ لو، بھائی مجھے تو فاتحہ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، فاتحہ سیکھتے رہنا، ابھی صرف ایسے کر لو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کر لیں اس کو، پھر تو بولے بھائی بس اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور امام جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے۔ یہ 2 لفظ تو فوراً سکھا دیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ سکھا دیں اس کو، اور قل اللہ احد سکھا دیں اور التحیات سکھا دیں، تو ساری زندگی اتنی بھی پڑھتے رہے گا نا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔